حضرت ہود علیہ السلام عاد بن اوس بن سام بن نوح کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ عرب لوگ تھے اور احقاف میں آباد تھے۔ احقاف ریت کے پہاڑوں کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ یمن اور عمان اور حضرموت کے درمیان میں ہے۔ یہ ساحل سمندر کے قریب کے علاقے میں آباد تھے جسے شہر کہا جاتا ہے۔ ان کی وادی کا نام مغیث تھا۔ وہ بڑے بڑے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے۔ وہ سنگ کو تراش کر اپنے مکانات بناتے تھے۔ یہ قوم دراز قد اور چوڑے جسم کی اور بہت خوفناک تھی۔ سب سے لمبا ان میں 100 گز کا اور ٹھگنا 60 گز کا ہوتا تھا۔ ان جیسے قداور دنیا میں پیدا نہیں کیے گئے۔ طوفان نوح کے بعد عاد اولی ہی سب سے پہلے بتوں کی عبادت کرنے والے تھے۔ ان کے 3 بت تھے، صدا، سمودا اور ہرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر ان کی طرف مابعوث کیا۔ انہوں نے ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈرو اس رب سے کہ جس نے تم کو مدد دی ان چیزوں سے کہ جن کو تم جانتے ہو۔ اس نے تمہیں چوپایوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے۔ مجھے تمہارے بارے میں سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تم ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے ایک برابر ہے، اور یہ کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اپنے کفر پر جمے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے 3 سال تک کے لیے بارش روک لی، حتیٰ کہ وہ بہت زیادہ مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے اس مشکل کی نجات کے لیے درخواست کرتے اور وہ اللہ کے حرمت والے گھر بیت اللہ میں جا کر آہذاری کرتے، اور یہ طریقہ ان کے ہاں معروف اور مشہور تھا۔ اس دور میں وہاں اماقلہ قوم آباد تھی۔ یہ قوم املیک بن لاؤس بن سام بن نوح علیہ السلام کی قوم سے تھی۔ ان دنوں ان کا سردار معاویہ بن بکر تھا اور اس کی والدہ قوم عاد سے تھی۔ قوم عاد نے 70 کے قریب افراد کا وفد بارش کی دعا کرنے کے لیے بیت اللہ میں بھیجا۔ وہ وفد معاویہ بن بکر کے پاس سے گزرا۔ وہ مکہ کے باہر قیام پذیر تھا تو یہ لوگ 1 ماہ تک اس کے ہاں رہائش پذیر رہے۔ یہ لوگ شراب پیتے اور معاویہ کی 2 رقاصہ لونڈیاں ان کے لیے گاتیں۔ جب ان کے قیام کا وقت لمبا ہو گیا اور معاویہ کو اپنی قوم پر رحم آیا اور وفد کو واپس جانے کا کہنے میں اسے شرم محسوس ہوئی تو اس نے اشعار میں ان سے جانے کے بارے میں بات کی اور ان دونوں لونڈیوں کو حکم دیا کہ ان کے سامنے جا کر یہ اشعار پڑھیں۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ تھا کہ خبردار اے کیل، تیرا ستیہ ناس ہو، اٹھ اور ذرا نرمی اختیار کر۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بادل عطا کر دے، پس وہ عادیوں کی سرزمین کو سیراب کر دے۔ وفد والوں نے جب یہ اشعار سنے تو ان کو یاد آیا کہ وہ کس لیے آئے ہیں، پس وہ حرم کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے بڑے کیل بن انس نے بھی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 3 رنگ کے بادل، سرخ، سفید اور سیاہ آسمان پر ظاہر کر دیے، اور ایک آواز دینے والے نے آسمان سے آواز دی کہ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے ایک بادل پسند کریں۔ تو اس نے کہا کہ میں سیاہ بادل پسند کرتا ہوں کیونکہ اس میں پانی زیادہ ہوگا۔ تو ایک غیبی آواز آئی کہ تم نے ہلاکت اور بربادی کو اختیار کیا ہے، اس سے قوم عاد کا کوئی فرد باقی نہیں بچے گا، نہ بچہ نہ باپ، سب تباہ ہو جائیں گے۔ عاد کی نسل میں سے کچھ لوگوں پر عذاب نہ آیا۔ یہ لوگ مکہ میں مقیم تھے۔ وہ عذاب ان پر نازل نہ ہوا جو قوم عاد پر آیا تھا۔ قوم عاد سے جو لوگ بچ گئے وہ عاد ثانیہ اور عاد آخر کہلائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ سیاہ بادل جسے کیل بن انس نے پسند کیا تھا وہ ان کی طرف چل دیا۔ جب وہ قوم عاد کی مغیث وادی تک پہنچا تو قوم عاد اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ ہم پر بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ وہ چیز ہے جس کو تم جلدی طلب کر رہے تھے، جس میں عذاب ہے دردناک، اور جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو برباد کر دے گا۔ سب سے پہلے ایک عورت نے صحیح صورتحال دیکھی کہ یہ تو سخت ہوا ہے۔ اس عورت کا نام مہد تھا۔ وہ عذاب کا مشاہدہ کر کے چیخ اٹھی اور بے ہوش ہو گئی۔
جب وہ ہوش میں آئی تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے آندھی میں آگ دیکھی ہے جس کو کچھ لوگ چلا رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ تند و تیز ہوائیں 7 راتیں اور 8 دن چلائیں اور اس سے قوم عاد ہلاک ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے تمام ایماندار ساتھیوں کو لے کر ایک باڑے میں چلے گئے، اور وہ ہوا جو ان کی خوشی کا سبب بنتی اور ان کے جسموں کو تر و تازگی بخشتی، لیکن وہ ہوا تو قوم عاد کو آسمان اور زمین کے درمیان اڑا رہی تھی اور پتھروں کے ساتھ ان کو کچل رہی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انگوٹھی جتنی جگہ سے ہوا چھوڑی تو اس ہوا نے بستی والوں کو شہر والوں کی طرف پہنچا دیا۔ جب شہر والوں نے یہ ہوا دیکھی تو کہنے لگے کہ ہماری وادیوں کی طرف بڑھنے والا یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا، لیکن وہ ان کی بربادی کا باعث تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرماتے کہ میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس میں جو بھلائی ہے اس کا سوال کرتا ہوں، اور میں اس سے اور اس میں جو شر ہے اور اس شر سے جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے پناہ پکڑتا ہوں۔ یہ صورتحال دیکھ کر ایک دفعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسا قوم عاد نے کہا تھا جب انہوں نے عذاب کو بادلوں کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تھا تو کہا کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا، لیکن وہ عذاب کا بادل تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہود علیہ السلام کی قبر مبارک یمن کے علاقے میں ہے۔